الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكري ومال الاخرون الى عسكري وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شهادة ولا فازة الا اتبعها يضربها بسيفه فقال ما اجزى منا اليوم احد كما اجزى فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انه من اهل النار فقال رجل من القوم انا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف معه واذا اسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموتى فوسع سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فرجع نصر سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان رجلا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان رجلا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. ایک واقعہ غزوہ خیبر کا امام بخاری نے نقل کیا ہے. عثمان نام کے ایک انصاری صاحب الغیثاق عثمان اس جنگ میں غزوہ خیبر میں اس نے بہت کام کیا. لا یدو شاذہ ولا فاذہ، کوئی یہودی بھاگتا دوڑتا مل جاتا اس کو قتل کر دیتا تھا. تو صحابہ کرام میں مشہور ہوا کہ آج جتنی محنت اس شخص نے کی کسی نے نہیں کی. اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں یہ بات آئی تو فإنہ من اہل النار، یہ دوزخی ہے. تو لوگوں پر یہ بات بہت گراں ہوئی کہ یہ کیسے دوزخی، اس نے تو آج اتنی محنت کی ہے جہاد کرنے میں. اب پیغمبر اسلام کی بات پر صحابہ کو یقین تھا تو ایک صحابی اس کی نگرانی کرنے لگے، اس کے پیچھے پیچھے رہے کہ یہ کیا کرتا ہے. تو وہ زخمی ہوا، جو ہی زخمی ہوا تو اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اس تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور اس کے اوپر جھول گیا اور اپنی خودکشی کر لی. اس پر پیغمبر السلام نے ایک بات فرمائی ہے جو آپ حضرات کو اس نقطے کو ذہن میں رکھے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ جو اشکال لوگ کر دیتے ہیں کہ بھئی دوزخ لکھا ہے نیکی کرتا رہے اقبالی جنت رہ جاتی ہے تو دوزخ میں چلا جاتا ہے، جنت لکھا ہے اقبالی دوزخ رہتے تو جنت میں چلا جاتا ہے. امام بخاری جو روایت یاد رکھے حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے تمام روایات کا اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، پھر بات سمجھ میں آتی. کیونکہ پیغمبر اسلام کبھی بات گفتگو مختصر فرماتے ہیں، لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلی بات خود سمجھ جائیں گے، کیونکہ سمجھنے والے فہم والے لوگ ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ مجمع ایسا ہے کہ جو مختصر بات نہیں سمجھے گا تو پیغمبر اسلام پوری تفصیل بیان کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ اس موضوع کی ساری حدیثوں کو آپ دیکھیں. ایک حدیث کو دیکھیں گے وہیں غلطی کھائیں گے. بخاری شریف میں اگر ایک حدیث دیکھ لی اور آپ نے وہ مسلم ترمذی میں نہیں دیکھی اس موضوع سے متعلق تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہی ہوگا جو سلفی لوگ کرتے ہیں، وہ دوسری روایت کو دیکھتے بھی نہیں. تو لہذا یہ واقعہ ہوا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا. اچھا اب یہ لفظ دیکھیں، آخری حدیث کا آخری لفظ وَإِن رَجُلًا، رسول فرمانے لَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ، ایک آدمی جنتیوں والا عمل کرتا ہے فی ما یبدو للناس. یہ الفاظ صرف بخاری شریف میں ہیں، باقی کسی روایت میں نہیں ہے. جب تک یہ لفظ سامنے نہیں آئے گا ہمیں حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. فی ما یبدو للناس، لوگوں کے دیکھنے میں وہ جنتیوں کا عمل ہے، حقیقت میں نہیں تھا، حقیقت میں تھا ہی نہیں. جس طرح شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے، بعض بزرگوں نے لکھا اپنے ملفوظات میں، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے تھی، اس لیے تھی کہ میں بڑا بن جاؤں، زمین کے اوپر حاکمیت مجھے مل جائے. اس کے اندر یہ بات تھی،
تو دیکھنے میں جنتوں کا عمل تھا، لیکن اللہ کی نظر میں پہلے دن سے ہی اس کا عمل جنتوں کا نہیں تھا، چنانچہ وہ فیل ہو گیا، قریب پہنچ کر نیچے گر گیا۔ پھر آپ نے لوڈو کھیلی ہو تو سانپ جو نا 99 پر ہوتا ہے، وہاں 10 ڈنگ مارتا ہے، 0 پر لے آتا ہے۔ میں یہ مثال دیا کرتا ہوں شیطان کی اس پر کہ وہ پہنچ گیا 99 پر، تھوڑا سا رہتا تھا تو وہاں سے گرا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ یہ لفظ ہے فیما، لوگوں کے دیکھنے میں نیکی ہے، جیسے اس آدمی کی تھی، یہ لوگوں کے دیکھنے میں نیکی تھی، لیکن دراصل یہ منافق تھا۔ یہ اس جنگ میں کیوں آیا کہ پہلی جنگوں میں شریک نہیں ہوا، تو قبیلے کی عورتوں نے اس کو عار دلائی کہ تو کیسا مرد ہو، جب ایسے کرتا نا چلتا، کیا جنگ میں تو جاتا نہیں ہے تم، وہ جب بھی اگر مونچھوں کو تائید ہوتا تھا جنگ میں تو جاتا نہیں ہے تم، وہ جب بھی اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کرتا تو اس کو ملامت کرتی عورتیں۔ اس ملامت کو مٹانے کے لیے یہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا ہے، تو فیما یبدو للناس ہو گیا، لیکن اللہ کے عمل نہیں تھا۔ لذا ہوا من اہل النار وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، ایک دوسری کا عمل کرتا ہے، فیما یبدو للناس، لیکن وہاں سے توبہ کر رہا ہے، اندر اس کے ندامت ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ ندامت بھی محسوس کر رہا ہے، یار میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ کام بھی اس سے نہیں چھوٹ رہا جو برا ہے۔ تو آپ کو بتائے کہ توبۃ الندم، زبان سے نہ بھی کہے تو دل میں ندامت ہے، اللہ معاف کر رہے ہیں، دیکھنے میں دوسروں کا عمل ہے، لیکن آخر میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کنجری کا واقعہ پڑھا بخاری شریف میں کہ اس کے دل میں خاص نرمی اور مخلوق کے ساتھ جو ہمدردی کا بس تھا وہ اللہ کو پیارا لگا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ دیکھنے میں تو اس کا عمل برا تھا، لیکن اس کے اندر ایک اچھائی بھی تھی جس کو اللہ پسند فرماتے تھے۔ یہ ہے فیما یبدو الناس وہ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہوتا ہے۔ چلو وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهير قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار، فلما حضر القتال قتل الرجل اشد القتال حتى تقبل به الجراحه، فكاد بعض الناس يرتابه، فوجد الرجل عالما الجراحه فرفع بيده الى كنانته فاستخرج منها سما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثا، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يعيد الدين بالرجل الفاجر يتابعه معمر من الزهري۔ یعنی رجل فاجر سے بھی دین کی مدد کر لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، رجل فاجر سے۔ اس لیے میں ایک بات اپنے آپ سے بھی اور طلبہ سے اور آپ سے کہتا ہوں، کل آپ بھی دین کے خادم بنیں گے، اگر آپ کا اور اللہ کا تعلق صحیح نہیں ہے تو کبھی نہ سمجھنا کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہو سکتا ہے رجل فاجر ہو کر دین کا کام لیا جا رہا، آپ کو اور اللہ کا تعلق ضروری صحیح ہو، آپ کی اور فیما بینک و بین اللہ تقویٰ ہو، للہیت ہو، خلوت جلوت میں اللہ کا خوف ہو، پھر دین کا کام، ورنہ ہو سکتا ہے رجل فاجر بھی ہو اور دین کا کام بھی کر رہا ہو، تو اب بتاؤ وہ رجل فاجر کو فاجر ہی رہے گا۔ ایسی ہے جیسے کتے سے کوئی کام لے تو وہ کتا سانپ بن جائے گا، کتا ہی رہے گا نا، کتا تو کتا ہی رہے گا، تو سانپ تو بننے والے نہیں ہے، پاک تو نہیں ہوگا، نجس ہے، اس کا جھوٹا بھی نجس ہے، وہ جہاں ہوگا وہاں فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ لہذا یہ رجل فاجر، ہر انسان جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے وہ رجل فاجر ہے، کیا وہ دین کا کتنا بڑا کام کیوں نہ کر رہا ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر آپ تھوڑا سا بھی انشاءاللہ کام کریں گے اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول اور کافی ہے۔ نورانی قاعدہ بھی پڑھائیں گے کافی ہے، ورنہ بخاری پڑھانے بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے، یاد رکھو بات۔ یہ دیکھو یہ حدیث کو رجل فاجر سے نا سمجھے کافر مراد ہے، دوسرے مراد ہے، ہمارے ایک تو شیطان کہہ کے دوسرے مراد ہے، ہم تو مراد ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد شاہ ابرالحق صاحب فرماتے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے گناہ، کسی نے نہیں کہا میرے گناہ، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت ہے، یہ نہیں کہا میرے گناہوں کی وجہ سے، لفظ میرا نہیں کہے گا، ہمارا کہہ کر خود کو مستثنیٰ کرے گا اس میں سے کہ میں تو نہیں ہوں، باقی سارے لوگ مراد ہیں۔ چلو وقال الشيخ عن يونس بن شهاب قال قال ابن مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غيبا، وقال ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح عن الزهري، وقال الزهري واخبرني الزهري عن عبد الرحمن بن كعب اخبره عن عبيد الله بن كعب رضي الله عنه قال اخبرني من معنى شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غيبا، قال الزهري واخبرني
عبد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن ابي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ادلك على كلمه من كنز من كنوز الجنه. قلت بلى يا رسول الله فداك ابي وامي. قال لا حول ولا قوه الا بالله. وفي قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ذاق فلمت فقال يا ابا مسلم ما هذه الضربه؟ قال هذه ضربه اصابتها يوم خيبر. فقال الناس اصيب سلما فاتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعه. یہ آپ پتہ ہے جو حضرت سلمہ تھے ابو کیا نام سلمۃ ابن اقوا کیونکہ پیدل دوڑتے تھے تو خیبر میں ان کی پنڈلی پر تلوار لگ گئی اور ایسی تلوار لگی کہ چل نہیں سکتے تھے. لوگوں نے کہا کہ اب کیسے دوڑے گا بھائی, اس کے تو پنڈلی پر چوٹ لگی, اب کیسے دوڑے گا؟ اصحابہ سلمہ کو چوٹ لگ گئی تو رسول اللہ کے پاس آئے کہ حضرت میرے پاس تو یہی اللہ نے ایک ایسا گڑ دیا ہے بھاگنے کا, میری ٹانگ ہی زخمی ہو گئی. تو پیغمبر نے 3 بار اس پر دم فرمایا, فرمایا فمشتکیت و بعد میں کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی. اسی وقت اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا, بلکہ پہلے سے زیادہ تیز دوڑنے لگ گئے. یہ اس لیے اس کو ذکر کیا ہے. چلو خیبر میں لگی تھی. ہاں فقال انه من اهل النار. فقالوا اينا من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار. فقال رجل من القوم لا يتبعنا فاذا اسرع وابطا كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع عني صاب سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فاخبره. فقال ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وانه لمن اهل النار ويعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. وقال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن ابي هريره قال نظر انس رضي الله عنه الى الناس يوم الجمعه فراى طيالسه فقال كانهم الساعه يهود خيبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے دن نکلے بصرہ میں. حضرت انس بصرہ منتقل ہو گئے تھے, کوفہ اور بصرہ عراق میں. جب جمعے کو نکلے تو لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی سب نے جمعے کی نماز میں. فرمایا ان کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے آج میری نگاہوں کے سامنے جیسے خیبر کے یہودی ہوں, کیونکہ یہودی ٹوپی پہنتے ہیں. تو عربوں میں تو پگڑی کا رواج تھا عرب میں, اور کئی قسم کی پگڑی یمنیاں اور طرح پہنتے تھے, کوئی اور طرح پہنتے تھے. مختلف پگڑیوں کے جو رواج ہیں یہ عرب کے ملکوں میں تھے. اب یہ عراق عجم ہے, یہاں ٹوپی پہننے کا رواج تھا. تو نے دیکھا کہ ایسے لگتے ہیں جیسے خیبر کے یہود ہوں, لیکن یہ مذمت نہیں کی ٹوپی کی, یاد رکھو یہ تشبیہ دی. دراصل انہوں نے تشبیہ دے کر کہا کہ ٹوپی میں ایسے, کیونکہ انہوں نے وہاں دیکھا تھا سارے یہودی ٹوپی پہنتے تھے, اور ٹوپی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے, یہاں پر لگی ہوتی ہے سر کے اوپر, چھوٹی سی ٹوپی ہوتی. تو یہ جو تشبیہ دی ہے یہ مطلقاً, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی, مذمت نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے وہ منظر بیان کیا کہ جو وہ منظر تھا وہ منظر یہاں پر میں نے آج دیکھا کہ یہاں تو سب ٹوپیاں پہنتے, پگڑی نہیں پہنتے. چلو فقال انا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق به فلما بتنا الليله التي فتحت قال لاوطئن الرايه غدا او قال لاخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله فليفتح عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي رضي الله عنه فاعطاه ففتح عليه. وقال حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثني ابو عبد الرحمن بن ابي حازم قال اخبرني سالم بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاوطئن هذه الرايه غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ان يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فارسلوا اليه
فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انقض على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا أهني إلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن قال وحدثني أحمد قال حدثنا الواحد قال أخبرني يعقوب عبد الرحمن الزهري عن أمر مولى المطلب عن بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خیبر، ہم خیبر آئے، فلما فتح اللہ علیہ الحسن، جب قلعہ فتح ہوا، یہ قلعہ کسیبہ جس کا نام تھا، جب وہ فتح ہوا تیسرا قلعہ، فرمایا کہ ذکر جمال صفیہ بنت حیی اخطب، تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی ابن اخطب کا حسن کا بیان ہوا، قد قتل زوجها کان عروسا، اور ان کا زوج قتل ہوا اور وہ ابھی دلہن تھی، ابھی دلہن تھی، نہیں کہ کوئی پرانی دلہن تھی، چند دن ہوئے تم. فاصطفیٰ سے نفسی، پیغمبر سے اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا. فخرج حتی بلغنا صد صحابہ، جب ہم صد صحابہ، صد میں نا درہ خیبر، یہ درہ خیبر ہے، صد صحابہ جو درہ خیبر آپ کے ہے پشاور میں، وہ اسی سے لیا ہے. یہ خیبر کا درہ دو پہاڑوں کے درمیان، جب صد صحابہ پر پہنچے خیبر کے اس پر، حلت تو وہ حلال ہو گئی، یعنی پاک ہو گئی، پہلے حیض سے تھی تو پاک ہو گئی. فبنا بہا رسول تو وسلم نے پھر رخصتی کرا لی. دیکھو یہ وہ دلیل ہے جس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلی اور پانی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہول طہور ماؤہ والحل میتتہ، وہاں پر اس پر بحث ہے کہ ہر چیز کھانا حلال ہے یا نہیں، ترمذی شریف میں. تو دوسرا علماء کیا ہر چیز کھا سکتے ہیں سوائے چار چیزوں کے، کچھوا نہیں کھا سکتے، سانپ نہیں کھا سکتے، اور جو نا مگرمچھ نہیں کھا سکتے، اور سانپ اور مینڈک نہیں کھا سکتے. تو وہاں حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس سے متعلق ہی نہیں ہے. والحل میں نا پاک، والحل میتتہ، جس میں جو مردار ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، لہذا پانی پاک ہے. تو چونکہ پانی کے بارے پوچھا تو حضرت نے یہ دلیل دی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے، حلت اے طہورت، نہ حلال سے نہیں بلکہ پاک ہونے سے ہے. تو یہ دلیل پیش کی. حضرت بن نور رحم اللہ نے لکھا فبنا ثم صنع حیثا فی نفسہ، پھر آپ نے حیث بنوایا، حیث یعنی ایک حلوہ کی طرح، کھجور اس کی طرح آپ وہ بنوایا. یہ تو قال آذن من حولک، فرمایا ارد گرد والوں کو اطلاع دو، کان تل کا ولیمۃ علی صفیہ، یہ پیغمبر سلام کا حضرت صفیہ پر ولیمہ تھا. ثم خرجنا المدینہ، پھر ہم مدینہ چلے. فرأیت وسلم یحبی لہا ورا بعبات، ہم نے دیکھا پیغمبر سلام چادر سے پیچھے سے اس کو ڈھانپ لیتے، یحبی ایسے کر کے چادر پیچھے سے ڈال لیتے ہیں. ثم یجد بعیرہ، پھر سبحان اللہ، یہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. آج اگر کوئی اپنی بیوی کے گاڑی کا دروازہ کھول دے گا تو تم سب اس کو شور میں جاؤ گے، زن مرید ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا ہے. ایک آدمی نے، تھانے دار نے کسی کو گرفتار کر لیا، اس کی تفتیش کی، جب بات چیت کی انہوں نے کہا کہ بس تیرا اور میرا پیر ہے کہ اس لیے تجھے چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو بھی زن مرید ہے، میں بھی زن مرید ہوں. پیغمبر سلام بیٹھ جاتے تھے اونٹ کے پاس، جس طرح ایک فوجی کھڑے ہوتے نا، ایسے کھڑے ہو نا آپ، کرو ایک آنکھ، ایک بیٹھو، ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایسے اوپر ہو کر ایسے کر، سیدھا کرو ایسے، ایک ٹانگ ایک نیچے رکھو، اسی طرح فوجیوں کی طرح کرو، فوجیوں کی طرح ایسے، یہ ہاں یہ ایسے جیسے فوجی ہوتا نا ایسے. تو پیغمبر سلام ایسے بیٹھ جاتے، پھر کیا ہوتی، فَإِذَا رُكْبَتُ وَتَضُعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا رُكْبَتِ، پیغمبر سلام کی رکبہ پر اماں جو ہے نا وہ قدم رکھتی، حتیٰ ترکبات، اونٹ کے اوپر سوار ہوتی. یہ اخلاق پیغمبر ہے. یہ عورتوں کو رگڑا دینا اور یہ کرنا ہے، یہ اخلاق میں سے نہیں ہے. گھر میں اچھے اخلاق، فرمایا کہ تم میں اچھے اخلاق والو ہے جس کا گھر میں اچھے اخلاق. ہم پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بہت سختی کرتے ہیں، پہاڑی لوگوں کو خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے مریدین ہیں کوئٹہ وغیرہ سے اور پٹھان علاقوں کے، ہم ان کی یہی تربیت کرتے ہیں، اسی سے ان کو اللہ ہو گیا، اللہ مل گیا، بیوی کے ساتھ اچھا رہنے سے ان کو اللہ مل گیا. اس لیے حضرت عبد الرحمٰن حضرت خرقانی
ابوالحسن خرقانی ویسے تھوڑی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ میں بیوی کے اس کا بوجھ نہ اٹھاتا تو شیر نر جو ہے میں کشیدے ہے، شیر نر جو ہے وہ میرا وزن کیسے اٹھاتا، شیر پر سواری کرتے تھے، لیکن بیوی ان کی بہت ان کو سختی کرتی تھی ان کے، تو لہٰذا وہ کہتے میں اس لیے کہ میں بیوی کی سختی برداشت کرتا ہوں، کیونکہ ایک مرید ان کا چلا گیا تھا، وہ تھا بھی افغانستان کا، تو ابوالحسن خرقانی افغانستان میں تھے، تو جا کے دروازہ کہا کہ انہوں نے بہت القاب کہے، حضرت مرشید فلاں فلاں ہیں، انہوں نے کہا تم نے دماغ خراب کر دیا ہے مرشد کا، ایسی ایسی باتیں کر کے، یوں ہے ویسی کی، تو اس نے چھرا نکال لیا مارنے کے لیے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ یار پیرانی ہے، تو باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ آگے سامنے سے وہ دیکھا کہ کوئی آدمی ملا، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار میں تو حضرت کو ملنے آیا تو اس کا پتہ نہیں آ، تو اندر تو عجیب بات معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ابھی جنگل گئے ہیں، وہاں سے آتے ہوں گے۔ تو حضرت آئے تو شیر پر سوار تھے، لکڑی رکھی تھی ہاتھ میں، سانپ کا کوڑا تھا، ایسے مارتے تھے شیر کو، اور سانپ کا کوڑا تھا۔ تو حیران ہو گیا دیکھ کر کہ بھی حضرت کا یہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سلام کیا تو لیکن حضرت نے پہچان لیا اس کے، کہا گھر سے ہو کر آئے ہو؟ ہاں حضرت گھر گیا تھا۔ حضرت یہ گھر میں آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ کشید شیر نر بیگار من، یہ شیر نر میرا وزن کیسے اٹھاتا اگر میں بیوی کی اس کڑوی کسیلی کو برداشت نہ کرتا۔ یا اخلاق پیغمبر، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیے، یہ میں خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں ایسی چیزوں کی طرف جو وسلم کی، اس لیے سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت، پھر اس کو دیکھے ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں، ورنہ بات سن میں نہیں آتی۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، آپ اپنی اہلیہ کی کیسے خدمت کر رہے ہیں، یہ چلو آگے۔ حجاب آپ نے ان پر پردہ کرایا تو سب سمجھ گئے کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ لونڈی نہیں ہیں، یہ حجاب، ورنہ ولیمہ بھی ہوا، نکاح بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ مخفی چیزیں تھیں، ورنہ آذن من حولک، یعنی ولیمے میں بھی چند لوگ شریک تھے، لیکن یہ چونکہ اونٹ پر جا رہی ہیں، پوری فوج پیچھے ہے، تو ہم نے حجاب، تو فرمایا کہ یہ ام المومنین ہے، آپ نے حجاب۔ اس لیے تین مختلف دلیلیں ہیں، لیکن حجاب کی جو دلیل تھی یہ عمومی دلیل تھی، جس کو ہر ایک نے دیکھا اور کہا کہ آپ ام المومنین ہیں، اس لیے آپ آزاد ہیں۔ آپ تو بعد میں تفسیر سامنے آ گئی کہ آپ نے ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر بنا لیا تھا۔ چلو قالوا ان حجبها فهي احدى امتهم آگے اگر حجاب کر لیا تو امتهم مومنین میں سے، اور ان لم يحجبها فهي امام الیمین، تو پھر وہ لونڈی ہوں گی۔ قال فلما ارتحل وطال خلفه ومد الحجاب، صحابہ نے کہا کہ اب ام المومنین ہے۔ تو ولیمہ وغیرہ چونکہ مخفی تھا، اس کو سب نے علامت بنایا کہ حجاب ہوگا تو مومن نہیں، یہ سب روایت آگئی۔ چلو کہتے ہیں کہ ہم حصار کیے تو خیبر کا، تو ایک آدمی نے جراب پھینکی جس میں چربی تھی، جراب میں چربی تھی، میں آگے بڑھا تو میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، وہ دیکھ رہے تھے مجھے، تو فاستحییت، تو یہ ہے جراب جس پر آپ مسح کرنا چاہتے ہو ایسی ہو جس میں چربی ڈال سکتے ہو، یعنی چربی باہر نہ نکلے۔ اب سمجھائی؟ زیادہ جراب پر مسح کے لیے سخینین کی 3 شرطیں ہیں کہ اس پر پانی ٹپکائیں تو اندر نہ جائے، اور 3 میل اس میں سفر کر سکیں، ساق پر خود کھڑی ہو جائے۔ تو لہذا یہ جو ہے نا وہ سلفی دلیل دیتے تھے جراب پر مسح کے وسلم جراب پر، تو یہ بھی تو جراب ہے نا جس میں چربی تھی اور گھی تھا اور باہر نہیں آ رہا تھا، تو اتنی موٹی جراب ہو تو ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ اگر ایسی جراب ہو جس میں گھی ڈالنے کے بعد اوپر سے گھی ڈالتے رہے اور نیچے سے غائب ہو جائے، جراب کی جراب رہ جائے،
چلو. وفيه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل بن سلمة عن عبيد الله عن نافع وسالم بن ابي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل الثوم وعن لحوم الحمر الاهلية عن اكل الثوم وعن نافع وحده ولحوم الحمر الاهلية عن سالم. وفيه قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله وحسن بن محمد بن علي عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر عن اكل الحمر متعة النساء جو ہے دراصل یہ نکاح موقت کہلاتا تھا. نکاح موقت یہ آج کل کا متع نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے. نکاح موقت 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن مہینے کے لیے نکاح کرتے تھے اور پھر وہ خود بخود نکاح ختم ہو جاتا تھا, طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر اس میں کبھی گواہ ہوتے تھے کبھی گواہ نہیں ہوتے تھے, کئی اس کے طریقے ہوتے تھے. یہ غزوہ خیبر تک تو جائز رہا کیونکہ پہلے سے عربوں میں رواج تھا. تو جس طرح شراب کی حرمت تھی آہستہ آہستہ آئی, اس طرح اس کی بھی حرمت خیبر سے پھر شروع ہوئی. پہلے خیبر میں پہلا اعلان رسول اللہ نے کرا یہ متع حرام ہے. لہذا متع کسی صورت میں متع زنا ہے اور بدکاری میں شامل ہے. لہذا قرآن نے خود کہہ دیا کہ محسنین غیر مصافحین, محسنین یعنی نکاح اس لیے کریں ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لائیں, غیر مصافحین مستی نکالنے کے لیے نہیں ہے. یعنی آدمی نکاح بھی کرے اگر اور اس میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا موقت کا, لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی اپنی مستی نکال لیں, اس کی ذمہ داری آل اولاد یہ وہ کوئی ذمہ داری میں نے نہیں لینی. قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی ہے, حالانکہ دیکھنے میں وہ نکاح تھا. فرمایا کہ نہیں محسنین غیر مصافحین. متع کیسے جائز ہوگا جس میں شروع سے یہ غرض ہے. تو آج بھی ہمارے بہت سے علامہ فہامے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بیٹھے اس کے جواز پر بات کر رہے ہیں کہ یہ کر لو, وہ نکاح جو نا یسار, نکاح یسار کے نام سے عربوں کے اندر بھی یہ چلا ہوا ہے ابھی. تو یہ بالکل حرام ہے. 3 دفعہ پیغمبر نے اعلان فرمایا, آگے غزوہ فتح مکہ میں بھی اعلان ہوا, غزوہ اوطاس کے اندر بھی اعلان, 3 بار اس کا اعلان فرمایا. اور یہ روایت جو حضرت علی کرم اللہ وجہ, تو جو حضرت علی کی طرف منسوب کر کے روایتیں لاتے, کیسے لاتے؟ روایت حضرت علی کی ہے کہ ہمرے جو گدے بھی حرام کیے اور متع کو بھی آپ نے حرام قرار دے دیا. باقی اس کی پوری تفصیل اچھی آپ نے دیکھنی ہو تو معرف القرآن ادریسی میں متعوہن اس آیت کے تحت اس کی تفصیل دیکھنے والی ہے. حضرت نے اس پر بہت خوبصورت تفصیل لکھی یہاں پر. اور حضرت سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے ہاں تو یہ متع جائز ہی نہیں ہوا کبھی بھی. یہ بھی عجیب بات ہے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ متع کے جو میاں بیوی والا تعلق ہے یہ مراد ہی نہیں. وہ کہتے دراصل ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جب مجاہدین اسلام جاتے تھے وہاں پر نہ ہوٹل کا انتظام ہوتا تھا نہ کوئی بورچی خانے ہوتے تھے, تو وہاں کسی عورت کے ساتھ جو بیوہ ہوتی تھی, مطلقہ ہوتی تھی یا کماری ہوتی تھی, اس سے کوئی مجاہد معاہدہ کر لیتا تھا کہ دیکھو ہم نے 1 مہینے اس علاقے میں رہنا ہے, ہمارے کپڑے وپڑے دھونا روٹی چھوٹی پکانا ہے تمہارے ذمے ہے, ہم اس کے بدلے میں تم اتنے پیسے دے دیا کریں گے. تو پھر وہ ان کا کام کر دیتی تھی, وہ اپنا بھی اور اپنے ساتھیوں کا کھانا وہاں سے بنوا کے لے جاتا تھا. اس طریقے پر وہ مجاہدین اپنا نظام کھانے پینے کا بنانے کے لیے ایسا کر لیتے تھے. لیکن پیغمبر سلام نے چونکہ اس میں بھی فتنہ ہے کہ غیر محرم کے پاس وہ آئے جائے گا, خلوت ہوگی, اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے کسی گناہ کے ارتکاب کر لیں, تو پیغمبر سلام نے سد ذرائع کے طور پر اس پر بھی پابندی لگا دی. یہ سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کی یہ رائے ہے کہ یہ جو متع ہے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوا. یہ متع سے یہ مراد ہے کہ جو کام خدمت لینے کی بات ہے کہ بطور خدمت کے اس کو مقرر کرتے تھے, اس کو پیسے دیتے تھے, لیکن وہ بلا حجاب آتا جاتا تھا گھر میں. تو پھر آپ کو بتایا سد ذرائع بھی پیغمبر اسلام نے ان ذرائع پر پابندی لگا دی جو ذرائع کسی گناہ تک اور شرک اور کفر تک لے جانے والے. چلو وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. رخص فی الخیل, گھوڑے میں اجازت دے دی کھانے کی, لیکن یاد رکھو یہ بھی ابو حنیفہ رحم اللہ کیا منع ہے. مکروہ تحریمی ہے گھوڑے کو کھانا بھی, مکروہ تحریمی. یہ بہت ضرورت کے تحت کہ جب کوئی چیز بھی نہ ہو تو تب استعمال کر سکتے ہیں, یا ان علاقوں میں جہاں گھوڑے کے گوشت میں گزارا نہیں, جیسے ترکستان
ترکستان سائبیریا وہاں پر گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑی کا دودھ پیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت سرد علاقے ہیں۔ ابھی ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں -20 ڈگری ابھی تھا، -20 ڈگری، اتنی برف پڑی ابھی وہ ترکستان میں، یہ شرقی ترکستان میں۔ تو وہ لوگ اگر گھوڑے کا گوشت نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے سردی میں، کیونکہ گھوڑے کا گوشت اتنا گرم ہے، اگر آپ لوگ کھا لیں سب مجذوب بن جائیں گے، نہ شلوار نہ قمیض، مجذوب کا مطلب تو پھر کہیں گے جی آدھا ننگا آدھا پیر، پورا ننگا پورا پیر۔ چلو وفي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن شيبان قال سمعت ابن ابي وفاء صابتنا رجعت يوم خيبر فان القدور لا تقضي قال وبعضها نزجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من لحوم الحمر شيئا واهليقوها قال ابن ابي وفاء فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها البتة لانها كانت تاكل العذراء. وفي قال حدثنا حجاج منها قال حدثنا شعبة قال ابن ابي ونسابت عن البراء وعبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهم انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابوا حملا فطبقوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكبروا القدور. وفي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابي بن ثابت انه سمعت البراء وابن ابي وفاء يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور اكبروا القدور. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحبا. وفي قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا من ابي زاهد قال اخبرنا سمعنا عامر بن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة خيبر ان نلقي لحوم الحمر الاهلية نيئة ونضيجة ثم لم يامرنا باكله بعده. وفي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ادري انهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حمولة الناس فكره ان تذهب حمولته او حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الاهلية. وفي قال حدثنا حسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فاستاره نافع فقال اذا كان مع الرجل فرس فله 3 اسهم فان لم يكن له فرس فله سهم. یہ اہم بات ہے جو کتاب الجہاد میں گزری ہے کہ تقسیم میں گھڑ سوار کو کتنا حصہ ملے گا، مجاہد کو اور پیدل والے کو کتنا۔ تو کتاب الجہاد میں جو حدیث آتی ہے اس میں آتا ہے کہ گھوڑے والے کو 3 حصے ملیں گے اور پیدل والے کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گھوڑے والے کو 2 حصے اور پیدل والے کو 1 حصہ۔ یہ دلیل ہماری یہ بخاری کی روایت ہے، یہ آ رہی للفارس سہمین، اس لیے کہ 1 حصہ گھوڑے کا اور 1 حصہ مجاہد کا جو سوار ہے، اور پیدل والا جو ہے اس کو 1 حصہ۔ اب ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے اس روایت کے جو وہ تنفیل کے طور پر رسول اللہ نے گھوڑے والوں کو 1 حصہ زائد دیا تھا، تنکیل کے طور پر، استحقاق کے طور پر نہیں دیا، بطور نفل دیا، زائد دیا، اس لیے کہ اگر گھوڑے والے کو 3 حصے ملے تو 2 حصے گھوڑے کے ہوں گے اور 1 حصہ مجاہد کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کا حصہ مجاہد سے بڑھ جائے؟ حالانکہ گھوڑے کو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ مجاہد کی وجہ سے۔ تو گھوڑے کا 2 اور اس کا 1، 3 اسی طرح ہوں گے نا۔ اور یہ جو مجاہد ہے اس کو 1، لہذا فرمایا کہ یہ ترتیب کے بھی خلاف ہے، لہذا جہاں 3 کا تذکرہ ہے وہ بطور تنفیل ہے، ورنہ اس گھوڑے والے کو 2۔ یہ بخاری کی روایت صاحب موجود، آپ دیکھ لیں اس کو، للفرس سہمین وللراجل سہمن۔ اب آگے امام نافع نے جو تفسیر کی ہے یہ امام نافع کی اپنی تفسیر ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آدمی گھوڑا ہو فلاح الصلاۃ تو اس کے 3 حصے ہوں گے، اور اگر گھوڑا نہ ہو تو 1 حصہ ہوگا۔ یہ امام نافع تفسیر کی، لیکن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام نافع نے وہ دوسری روایت سامنے رکھ کر یہ بات کی جو کتاب الجہاد میں گزری، لیکن میں نے بتایا کہ وہ بطور تنفیل کے پیغمبر سلام نے 1 حصہ زیادہ دے دیا تھا گھوڑے والوں کو کسی ایک جنگ میں، لیکن اصل قانون یہ ہے جو یہاں پر ہے للفارس سہمین وللراجل سہم۔ چلو وفي قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا ليس عن مسلم بن شيخ بن سعيد بن مصيب عن جبريل بن مطعم رضي الله عنه اخبره قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني المطلب من خبز خيبر وتركتنا ونحن من منزله واحده منك، فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبريل رضي الله عنه ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوح. یہ بھی تھوڑی بات سمجھ لیں، عبد مناف کی اولاد میں 5 قبیلے ہیں، 5 قبیلے،
ایک عثمان غنی کا قبیلہ جو بنو امیہ کہلاتا ہے، بنی عبد شمس بھی، اور ایک یہ جبیر مطعم کا قبیلہ بنی نوفل، اور ایک بنو ہاشم کا قبیلہ، اور ایک قبیلہ جو ہے یہ بنو مطلب کا قبیلہ، بنو ہاشم مطلب بھائی ہیں ان کے قبیلے، اور عباس۔ یہ 5 قبیلوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو خمس آیا وہ آپ نے حضرت عثمان غنی، بنو شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا، باقیوں کو آپ نے اس میں سے دیا۔ تو وہ آیا کہ بھی ہمارا آپ کا رشتہ ایک ہے، عبد مناف کی سارے اولاد ہے، عبد مناف کی اولاد میں یہ 5 لوگ ہیں، عبد شمس بھی اس کی اولاد ہے، اور نوفل بھی ان کی اولاد ہے، ہاشم بھی ان کی اولاد ہے، مطلب بھی ان کی اولاد، یہ تو آپ نے ان کو دیا، ہمیں نہیں دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کی بلکہ وفاداری کی بنیاد پر کی، کہ وہ جب شیب بنی طالب میں، شیب بنی ابو طالب میں جب لوگوں کو قید کیا تھا بنو ہاشم کو، اس وقت آپ کے ساتھ یہ 2 قبیلے چلے گئے، انہوں نے کہا اگر ہمارے ان بھائیوں کو بنی ہاشم کو بند کرتے ہو ہم بھی ساتھ جائیں گے، لہذا وہ قبیلے چلے گئے اس کے اندر۔ جب وہ قبیلے چلے گئے اور یہ نہیں آئے، بنو عبد شمس والے بھی حالانکہ بھی رشتہ دار تھے، اور اب منوفل والے نہیں آئے، تو پیغمبر فرمایا کہ تم اس وقت نہیں آئے تو آج جب اللہ تعالی نے وسعت دی ہے تو اس کا استحقاق بھی وہی لیں گے جو اس وقت مشکل میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم نہیں تھی بلکہ وفاداری کی بنیاد پر تھی، لہذا آپ نے ان 3 قبیلوں کو دیا، بنو عباس کو دیا، بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو دیا، لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس عثمان غنی جبیر مطعم کو نہیں دیا۔ یہ ہے اس کے اندر تفصیل ہے۔ چلو وفي قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا وسعد قال حدثنا وليد بن عبد الله عن ابي بكر بن ابي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي ونصبرهم احدهما ابو برده والاخر ابو رمح مما قال في 53 و52 رجلا من قوم فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه فوافقنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقمنا معهم حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر وكان ناس من المسلمين من الناس يقولون لنا يعني لاهل السفينه سبقناكم بالهجره ودخلت اسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائره وقد كانت هاجرت الى النجاشي في من هاجرها فدخل عمر رضي الله عنه على حفصه واسماء رضي الله عنها عندها فقال عمر رضي الله عنه حين راى اسماء من هذه قالت اسماء بنت عميس قال عمر الحبشيه هذه البحريه هذه قالت اسماء رضي الله عنها قال سبقناكم بالهجره فنحن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم جاهلكم ويعرف جاهلكم وكنا في دار وقال في ارض البعداء البغضاء في الحبشه وذلك في الله وفي رسوله وايم الله لا اقام طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وساذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واساله والله لا اكذب ولا اكذب ولا اكذب عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله ان عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بحق منكم وله ولاصحابه حجه واحده ولكم انتم اهل السفينه هجرتان قالت فلقد رايت موسى واصحاب السفينه ياتوني وتعالى يسالوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به افرح ولا اعظم في انفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو برده قالت اسماء رضي الله عنها فلقد رايت موسى وانه ليستعيد یہ حضرت ابو موسیٰ، اب یہ خیبر میں یہ واقعہ ہوا کہ جو حبشہ میں گئے تھے حضرت جعفر طیار کے ساتھ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ شریف آ رہے تھے، بجائے مدینہ شریف آنے کے جہاز، بحری جہاز دوسری طرف لے گیا۔ یاد رکھو ادھر مدینہ کی ارلی طرف عرب ہے، یمن اور عرب، اور اس کے بالکل سامنے حبشہ اور سوڈان ہے۔ یہ 100 میل کا دریائے احمر، بحر احمر 100 میل ہے۔ تو بجائے آنے کے پرے لے گی ہواؤں سے ہوتا تھا، ما کل ما یتن مر یدرکہ تجر الریاح بما لا تشتہی سفن، ادھر لے گئے۔ تو جعفر طیار مل کے ان کے پاس رہے۔ خیبر میں یہ لوگ واپس آئے ہیں، خیبر کے وقت پیغمبر سلام نے ان کو حصہ دیا ہے۔ یاد رکھو خیبر میں بعد میں آنے والوں میں 2 لوگوں کو حصہ ملا ہے، ایک تو یہ جو نجاشی بادشاہ کے پاس سے آئے تھے، ان کو آپ نے باقاعدہ مال غنیم میں سے حصہ دیا، خمس میں سے حصہ دیا،
اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بھی خیبر میں آئے تھے، اس لیے 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے حصہ دیا، اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کو حصہ نہیں دیا، یاد رکھو۔ تو لہٰذا یا ان مجاہدین کو ملا جو شریک تھے، اور باہر سے آنے والوں میں 2 جماعتوں کو ملا ہے، ان میں یہ حبشہ والی جماعت اور یہ۔ تو اسماء بنت عمیس جو ہیں، یہ اسماء بنت عمیس حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت حفصہ کے پاس آئیں، حضرت عمر آئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اسماء بنت، اچھا یہ وہ حبشی ہے، یہ بحری ہے؟ تو انہیں کہا کہ دیکھو ہم رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہجرت کی ہے تم سے، تم اب آئی ہو، ہم بہت پہلے آئے تھے۔ تو غصے ہو گئی، انہوں نے کہا تمہیں تو وسلم دلاسے دیتے تھے، یہاں تمہارے انتظام کرتے تھے، ہم تو ایسی زمین میں تھے جہاں ہر طرف دشمن تھے، ہر دن میں خوف، ہر رات میں خوف، میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گی۔ شکایت لے کر وسلم کے پاس آ گئی، آپ نے فرمایا ان لوگوں کی 1 ہجرت ہے، تمہاری 2 ہجرتیں ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسماء بنت عمیس نے سنی تھی، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادھر چلے گئے تھے، تو وہ پوری جماعتیں بن کر اس حدیث کو سننے کے لیے آتے تھے، اور کہا کہ دنیا میں کوئی چیز ان کو اس سے زیادہ فرق بخش نہیں تھی کہ وہ ان کی زبان سے سنتے تھے۔ رسول نے فرمایا تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ہے، ان کو 1 ہجرت کا ثواب ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ چلو وقال ابو بكر عن موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعرف اصوات رفقه اشعريين بالقران حين يدخلون بالليل، واعرف منازلهم من اصواتهم بالقران بالليل، وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم اذا لقي الخيل وقال العدو وقال لهم ان اصحابي يامرونكم ان تنظروهم۔ یہ حضرت ابو موسیٰ رسول اللہ فرماتے ہیں اشریو تمہاری قرآن پڑھنے کی آواز سے میں رات کو پہچان لیتا ہوں کہ تم کون سا محلہ ہے تمہارا، کیونکہ یہ لوگ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا، تو رات کو قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی آواز آتی تھی تو سلم وہاں گشت کیا کرتے تھے، یہاں پر یہ پر جھونپڑیاں ہوتی تھی، اس میں قرآن پڑھنے کی آوازیں ہوتی تھی، پہچان لیتے تھے یہ اشری، کہا اگرچہ میں دن کو نہیں جانتا لیکن میں رات کو پہچان لیتا ہوں۔ فرمایا ان میں سے ایک حکیم ہے، حکیم ان کا نام تھا، ایک مجاہد تھے۔ فرمایا جب وہ دشمن سے ملتے تو رسول فرما رہے ہیں تو کہتے تھے ٹھہرو ابھی میرے ساتھی آ رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یعنی خود بھی پہنچ جاتے اور کہا کہ ٹھہرو، بھاگتے کب ہو؟ کہاں ہو؟ ابھی میرے ساتھ اور بھی ساتھی آئیں گے، بھاگتے کہاں ہو تم؟ دشمن کو بھاگنے نہیں دیتے تھے اور اس سے لڑتے تھے، چاہے وہ اکیلے ہوتے تھے لیکن دشمن کو روک لیتے تھے، یہاں تک کہ باقی صحابہ آ جائیں، دشمن کو میدان سے نہیں جانے دیتے، غیرت دلا کر روک لیتے تھے اور بعد میں پھر اس کی ٹھکائی کرتے تھے صحابہ کے ساتھ مل کر۔ یہ ہے چلو قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فختم لنا ولم يقسم لاحد من مثل الفتح غيرنا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مالك بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مجعم اهداه له احد بني الضباب بينما هو يحب رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر حتى اصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهاده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده ان الشهوه التي اصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شراكنا وبشراكهم فقال هذا شيء كنت اصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكنا وشراكنا من نار. یعنی یہ خادم تھے اور ان کو تیر لگا اور لوگوں نے کہا کہ ان کو شہادت مبارک ہو، اور نے فرمایا کہ بلا، یہ دیکھو بلا، ہاں شہید تو ہوئے لیکن ان سے گناہ بھی ہوا کہ انہیں ایک مال غنیمت میں چوری کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شہادت کا رتبہ بھی ہو اور اس کے ساتھ گناہ بھی لکھا جائے، یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، یاد رکھو۔ جیسے ایک آدمی ڈاکہ مارنے جا رہا ہے یا کسی کو قتل کرنے جا رہا اور رستے میں ڈوب گیا پانی میں، تو شہادت بھی ہے لیکن جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ گناہ بھی ہے۔ ہاں اگر اسی گناہ میں مر جائے تو پھر شہادت نہیں ہے۔ جیسے چوری کر رہا تھا، وہ نقب لگا رہا تھا، دیوار گر گئی مر گیا، یہ نہیں، کیونکہ وہ چوری کر رہا تھا، لیکن ایک وہ چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا اور کوئی رستے میں دیوار گر گئی اس پر، تو یہ شہید بھی ہے اور وہ چوری کا گناہ بھی ہے۔ تو یہاں بلا سے مراد رسول اللہ نے انکار نہیں کیا اس کی شہادت کا، بلا شہید تو ہیں لیکن اس نے یہ گناہ کیا
کہ اس نے چادر چرا لی، وہ آگ بن کر اس پر ہے، ہو سکتا ہے وقتی ہو اور اس کے بعد ختم ہو گئی ہو۔ بہرحال یہ یہاں پر محدثین نے بات لکھی ہے۔ پھر سب لے آئے، جن نے ایک تسمہ بھی چوری کیا تھا تو وہ بھی لے آئے، ویسے اٹھا لیا تھا، چوری نہیں کیا، ویسے وہ بھی واپس لے آئے۔ چلو یہ حضرت عمر رضی اللہ کی آپ طرز حکومت دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، ببانن فقیر، ببانن فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ آنے والے فقیر ہو جائیں گے، آنے والے لوگ، اور ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو میں خیبر کی طرح ساری مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، لیکن میں ان زمینوں کو خزانے کے طور پر بیت المال کے حق میں رکھوں گا، تاکہ وہاں سے آنے والا مال بیت المال میں جمع ہو اور آنے والی جو امت ہے، آنے والے لوگ ہیں، ان پر وہ خرچ ہو۔ یہ دیکھو فارم دیکھیں آپ، کیونکہ جو ٹیکس لیے جاتے ہیں، ٹیکسوں کا نظام اسلام میں تو ٹیکس نہیں ہے، تو خیبر کی ساری زمین رسول اللہ نے مجاہدین میں تقسیم کر دی، پورے باغات، ایک چیز نہیں چھوڑی۔ لیکن حضرت عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، پورا عرب و عجم فتح کیا انہوں نے، وہ زمینیں تقسیم نہیں کی، وہ بحق سرکار رہی، لہذا ان میں سے جو آمدن آتی تھی، مزارت ہے تو اس میں سے آدھا آ رہا ہے، وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا ہر جگہ پر، پھر وہاں سے غریبوں کو تقسیم ہوتا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جاتا تھا بالغ ہونے تک۔ اس لیے آج بھی دنیا میں انگریز ملکوں میں اس قانون کا نام لا عمری ہے، قانون عمری لا، آج بھی لکھا ہوا انہوں نے عمری لا، حضرت عمر سے لیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سرکار کے ذمہ۔ میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے کہا، آپ پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہتے میرے 20 بچے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہ یہی کام کرتا ہوں، اور کہا کہ مجھے جو ان بچوں کا وظیفہ ملتا ہے تو میاں بیوی ٹھاٹ سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ بالغ ہونے تک تو بہت ٹائم ہے نا، بہت سے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، 18 سال تک، تو لہذا ہمیں اتنا پیسے ملتے ہیں، مجھے کوئی کام ضرورت نہیں ہے، بس بچے پیدا کرنے کی فکر ہے، انہیں پالنے کی فکر ہے بس۔ یہ عمری لا ہے، تو لہذا ان زمینوں سے جو کچھ آتا تھا، ٹیکس ہوتے نہیں تھے، یہ ہوتا تھا۔ یہ ببانن، یہ دکھ سروایت کو لولا اترک آخر الناس ببانن، اگر نہ کر چھوڑتا میں آخری آدمی کو فقیر، لیسو شیء، ان کے پاس کچھ نہ بچے بعد والوں کے لیے، لہذا مابدل کا جب بھی کوئی قریہ فتح ہوتا اللہ قسمتها، میں تقسیم کر دیتا، کما قسم النبی سے خیبرہ، رسول اللہ نے خیبر قسم کے، لاکنی اترک خزانۃ لهم، لیکن میں بطور خزانے کے آنے والوں کے لیے رکھتا ہوں، فیقتسمونها، کہ وہ اس میں سے اپنا حصہ لیتے رہے۔ تو ان کو ویسے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، تلواریں یہ وہ جو بھی ہاتھ آتا، لیکن زمینیں نہیں کرتے تھے، وہ زمینیں سرکاری ہوتی تھی، لہذا اس میں لوگ کام کرتے تھے، اور اس کا جو لگان ہے اور اس کا جو زراعت وغیرہ کا معاملہ ہے وہ خزانے میں جمع کراتے تھے، اور وہ پھر امت پر اور لوگوں پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی سمجھ تھی۔ چلو وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن انس عن النبي رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت عليهم قريه الا قسمت واجبا قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وساله اسماعيل بن اميه قال اخبرني ابو سعود بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض بني سعد بن عاص لا تعطيه، فقال ابو هريره رضي الله عنه هذا قاتل ابن قوقل، فقال وعجبا لوابل تدلى من قدوم الظهر. یہ حضرت ابو ہریرہ اور یہ ابن حضرت ابو ہریرہ اور یہ انبسط ابن بعض بنی سعید ابن عاص میں ایک تنازع ہوا۔ وہ یہ تنازع یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی اس وقت آئے تو اللہ پیغمبر صاحب کا جی ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیں، تو میں نے بتایا ان کو دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، یہ جو سبل عاص کا ایک بیٹا تھا، یہ ابن قوقل ایک صحابی کو اس نے شہید کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو مت دینا، انہوں نے کون سی جنگ لڑی، رسول آپ نہ دینا، ایسی بات کی۔ اور یہ سریہ میں گئے ہوئے تھے، سریہ سے واپس آئے تھے، یہ سعید بن ابی العاص، ان کو سریہ میں بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا نہ دینا، تو انہوں نے کہا کہ تو بات کرتا ہے، تو ابن قوقل کا قاتل ہے، میرے بارے میں بات کرتا ہے،
तो उसमें ने कहा कि अच्छा, कि वाह जब ताज्जुब की बात है, लीवबरिन, गीदड़ को कहते हैं, गीदड़, तदल्ला मिन कुदूम जान पहाड़ है, कहा कि गीदड़ वहां से आ गया और वो ऐसी बात कर रहा है। यानी ये कुरैशी था ना, तो कुरैशियों के दिमाग में बड़े ऊंचे दिमाग से कि हम कुरैशी हैं, ये चूंकि नए नए मुसलमान हो तो सही, उन्हें हत्ता अबू हुरैरा से ऐसी बात कर दी कि तू तो गांव से आया है, तू ना लड़न लड़ाया तो तुझे दे दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना दे, ये कहा। लेकिन पैगंबर सलाम ने उनको नहीं दिया, सैयदना आस को उनको नहीं दिया पैगंबर सलाम ने। क्यों? इसलिए कि खुद वो सरिया से आए थे और वहां से भी उनको माले गनीमत मिला था। लेकिन अब अबू हुरैरा और उनकी जमात को आपने दिया है। बहुत से जो ना सीरत निगारों ने ये बात लिखी है। चलो, خيلهم لليف. قال ابو هريره رضي الله عنه قلت يا رسول الله لا تقسم له. قال من وات بهذا يا رب فحذر من راس ضاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذئب فلم يقسم لهم. وقال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابا بن سعيد اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال ابو هريره رضي الله عنه يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. فقال لابي هريره رضي الله عنه اعجبا لك وابن تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي الا ان اكرمه الله بيدي ومنعه ان يهينني بيدي. وقال حدثنا يحيى بن قال حدثنا ليث عن قيس بن شهاب عن عمرة بن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لابي بكر رضي الله عنه تسألني واسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة وافادك وما بقي من خمس خيبر. فقال ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة انما ياكلها محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى ابو بكر رضي الله عنه ان يدفع الى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا. فوجدت فاطمة على ابي بكر رضي الله عنه في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت فما زوج علي رضي الله عنه ليلى ولم يؤذن بها ابا بكر رضي الله عنه وصلى عليها. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجه الناس فالتمس مصالحة ابي بكر رضي الله عنه ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر. فارسل الى ابي بكر رضي الله عنه ان ياتنا ولا ياتنا احد معك كراهية يحضر عمر. فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا تدخل عليه وحدك. فقال ابو بكر رضي الله عنه وما عصيتم من يفعلوه بي والله لا ياتينهم. فدخل عليهم ابو بكر رضي الله عنه فتشهد علي رضي الله عنه فقال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبدلت علينا بالأمر وكنا نرى بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا نصر من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم أعد فيها عن الخير ولم أتركها من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنه موعدك عشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رضي عن المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه وحدث أنه لم يحمل على الذي صنع نفاقة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به. ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا واسترد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا وصدق. وكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الله بالمعروف. कि भाई वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने जो खैबर का खुम्स वगैरह मांगा था या फदक का, उस पर अबू सिद्दीक रज़ी ने फरमाया कि भाई रसूल ने फरमाया ये सदका है, तो उस पर वो नाराज हो गई। वो ये समझती थी कि इसमें इस्तिस्ना कि हमें दे सकते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा की ये राय थी, लेकिन वो बीमार हो गई वसल्लम के गम में, जैसे मैंने पहले बताया, और 6 महीने में उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लोगों की कुछ राय अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो आते जाते नहीं थे, असल में वो बीमार थी तो हर रोज मशगूल रहते थे वो। तो फिर बाद में वो आए और उन्होंने बैत भी की और मिंबर पर सारी बात हुई, तो फिर मुसलमान खुश हो गए और हज़रत अली रज़ी का कलाम पहले से ज़्यादा लोग करने लगे। इस किस्से को इमाम बुखारी यहाँ लेकर आए। चलो।
قالت عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ولما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وقال حدثنا حسن قال حدثنا قدرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر فوزع على النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد المجيد بن سويد عن سعيد بن مسيب بن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر فجاءوا بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل يعني جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. یہ جنیب کھجور بڑی بڑی کھجور ہوتی ہے. یہ لے کر آیا ایک وہاں جن کی ذمہ داری لگائی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ ساری کھجوریں ایسی؟ کہا کہ نہیں، یہ کھجور چونکہ قیمتی ہے ہم اس کی 1 سا کے بدلے میں دوسروں کی 2 سا فروخت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ ہم جن سے سود ہیں، لہذا درہم بیچ میں ڈالو، دراہم کہ دراہم سے وہ 2 خریدو، پھر ان دراہم سے یہ 1 سا خریدو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت نتیجے کو نہیں دیکھتی، طریقہ کار کو دیکھتی ہے. یاد رکھو یہ قانون ہمیشہ یاد رکھو. نتیجہ نہیں دیکھتی کہ رزلٹ کیا ہے. مرد عورت ملے، بچہ پیدا ہو گیا، اس کو نہیں دیکھ رہی ملے کیسے ہیں، نکاح سے ملے ہیں یا بغیر نکاح کے. شریعت اس کو نہیں دیکھ رہی کہ نفع مل رہا ہے، شریعت کو دیکھ رہی کہ نفع کا طریقہ کیا ہے. اب 1 سا کے بدلے میں 2 سا، یہ حرام سود ہے. اور ایک اسی میں پیسے لگا دیے، پیسے عملاً نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ کتنے کی جی؟ انہوں نے کہا یہ 100 روپے کی. ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو 100 کی بیچی، اب 100 روپے میں آپ یہ مجھے دے دیں. انہوں نے دے دی تو بیچ میں 100 آ گئے، اب یہ جائز ہو گئی. ہر نتیجہ ایک ہی ہے، نہیں بولو ایک ہے نا نتیجہ. وہ بھی سا میں سا عین مل رہا ہے، یہاں بھی سا میں سا ہے، لیکن یہاں بیچ میں پیسے آ گئے. بھائی یہ وہ چھوٹی سی بات ہے جس پر غور نہ کرنے سے ہم بہت سی چیزوں میں خطا کرتے ہیں. نتیجہ کیسے کیا ہے؟ اسلامی بینکوں کا جو نظام ہے آج جو مفتی تقی صاحب کا تم نے بنایا ہے، اس کی بنیاد دراصل یہ ہے. رزلٹ نہیں دیکھنا جی وہ بھی نفع دے رہے ہیں بھی نفع دے رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. اللہ البیع وحرم الربا، انہوں نے کہا کہ دونوں ایک ہے، ربا میں بھی نفع ہے اور بے میں بھی نفع ہے. فرمایا نہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کیونکہ بے میں بیچ میں چیز ہے، پیسے پر پیسہ نہیں ہے. یہ کتاب میں 10 روپے کی لایا 20 کی بیچ دی، بیچ میں کتاب ہے نا، اور ایک 10 روپے دے کر میں 20 روپے لے لوں، یہاں بیچ میں کچھ نہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب آپ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شریعت رزلٹ اور نتیجہ نہیں دیکھتی، طریقہ کار کو دیکھتی. آپ گدے کا گوشت پکا کے کھلا دو تب بھی ذائقہ اس کا بڑا اچھا لگے گا، کڑھائی گوشت شنواری کا معلوم ہوگا. بکرا بغیر ذبح کے، مرغی بغیر ذبح کے، ذائقے میں فرق نہیں ہوگا. یہ ہے کہ یہ گوشت بنا کیسے، اس کو ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، رزلٹ نہیں دیکھ رہے. کھانے میں کوئی ذائقے کا فرق نہیں ہوگا، لیکن شریعت دیکھتی ہے کہ ایک پر بسم اللہ پڑھی گئی اور ایک پر نہیں پڑھی گئی. یہ اس لیے یہ دیکھو، یہ اس کی اصل یہ روایت، یہ خیبر کی روایت ہے. فرمایا بیچ میں درہم ڈالو، اس کے درہم سے یہ خریدو پھر درہم سے وہ لے لو، اور برابر ہی آئے گا، بھاؤ برابر آئے گا، لیکن بیچ میں درہم آ گئے، لہذا اب وہ جائز ہو گئی. اس سے پہلے براہ راست جنس جو ہے جنس کے ساتھ حرام ہوتی، زیادتی کے ساتھ بیچنا. تو یہ سارے اب جو ہے نا بینکوں کی جو تفصیلات، اسلامی بینک تقریباً 8 سال تو مجھے بھی یاد ہے کہ 8 سال بنوری ٹاؤن میں 8 سال تو میں بھی جانتا ہوں کہ ہر مہینے اجلاس ہوا کرتا تھا جس میں چائے پانی کی ڈیوٹی ہماری ہوتی تھی، کیونکہ ہم پہلے شروع سے خادم رہے. تمام مفتیان پورے ملک کے ہوتے تھے کہ بینکوں کا متبادل نظام لایا جائے. میں عینی گواہ ہوں اس پر. چنانچہ سب سے پہلے 1985 میں حضرت مولانا ادریس صاحب میٹھی رحم اللہ نے پورے جنگ کے اسلامی صفحے پر متبادل نظام لکھا تھا کہ بینکوں کی جگہ یہ نظام لایا جا سکتا ہے. پھر یہ حضرات ایک ایک کر کے دنیا چلے گئے، پھر مفتی تقی صاحب آ گئے، پھر انہوں نے اس پر مزید کام کیا،
اور ان نے اس کی عملی کرنے کے لیے سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تجربہ کیا. جب وہاں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کے ملک میں تجربہ ہوا, اور آج پوری دنیا اس مسئلے میں ہمارے بڑوں کی مرہون منت ہے, چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں. وہ کہتے ہیں یہ نظام انہوں نے بنایا ہے, مرہون منت ہے, اور پیسے خرچ کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں ایک بینک کھلا, اجلاس ہوا, میں بھی اس اجلاس میں تھا, گیا ہوا تھا, تو مجھے بطور مبصر کے انہوں نے بلایا تھا وہاں پر. وہاں پر جو بڑے مفتی تھے وہ ہمارے کلاس فیلو تھے, تو وہ وہاں پر ایشیا کی طرف سے 5 بڑے مفتی تھے وہاں پر, اور اسی بینک کے نظام پر. تو وہاں پر یہ فیصلہ کہ مفتی تقی صاحب کا جو ہے اس پر کیا جائے, اور اس وقت اس زمانے میں گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے $40,000 تمہیں دینے ہوں گے, پھر ہم اس کو تبدیل کریں گے. انہیں کہا کہ ہم پیسے دیں گے, لیکن اس کو آپ اس طریقے میں تبدیل کر دیں جیسا جو ڈیزائن مفتی تقی صاحب نے اور حضرات نے بنایا ہے. اس کی اصل دراصل یہ چیز ہے. نتیجہ نہ دیکھیں کہ آپ میدان بینک میں کھولے تو آپ کو ہر مہینے نفع آ رہا ہے, دوسرے بینک میں نفع دے رہے ہیں, یہ نہیں. اس کو آپ یہ دیکھنا ہے کہ نفع مضاربے کے ذریعے آیا ہے, مشارکے کے ذریعے آیا ہے, مرابحہ کے ذریعے آیا ہے, وہ ان صورتوں کے ذریعے آیا ہے. ورنہ یہاں بھی یہ دیکھ لیں کہ نفع تو ایک ہی ہے, ایک ساکھ بنے 2 ساکھ, لیکن بھائی دراہم بیچ میں رسم پر درہم ڈال دو. جب بیچ میں درہم ڈال دو گے تو وہ چیز جائز, وہ جنس کے مقابلے پر نہیں آئی, بلکہ بیچ میں اس کے درہم آ گئے تو وہ چیز جائز ہو گئی. مرد عورت ملتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, حرامی ہے, یہی 2 گواہوں میں ایجاب قبول کرتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, حلالی ہے, ایک دم ایسے خم ٹھوک کے کہتا ہے میرا ابا فلاں, میرا دادا فلاں. حرامی ہوگا تو کہے گا نہیں میں کس کا ہوں. اس لیے میرے شیخ نے کہا کہ یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ ابا کا نام نہیں بتاتے. ہمیں فرمایا, انہوں نے حضرت کیوں نہیں, کہا کہ ابا تو بہت ہے, اماں ایک ہے. چلو سننا. وقال عبد العزيز بن محمد بن عبد المجيد عن سعيد بن مسعود وابا هريره رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخبرني علي من الانصار الى خيبر فامره عليها. وعن ابي المجيد بن صالح بن سمع عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما مثله باب معامله النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر. وقال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جبير عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر يأخذ النار يعملها ويزرعها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشاة التي سنت للنبي صلى الله عليه وسلم خيبر. رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد بن ابي هريرة رضي الله عنه لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. زہر ڈال دیا تھا, یہ مکشم کی بیوی تھی زینب, اس نے وسلم کے لیے پورے بکری میں زہر ڈالا, لیکن دستی میں خاص طور پر کیوں وسلم کو پسند تھی, اس نے پہلے معلومات کی. جو ہی آپ نے منہ پہ لقمہ رکھا گوشت, تو گوشت سے آواز آئی میرے اندر زہر نکال دیں, آپ نے نکال دیا. لیکن حضرت بشر ابن برا ابن معرور اس صحابی نے لقمہ کھا لیا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی. آپ نے اس کو گرفتار کرایا, پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے, نہیں ہے تو سب کو راحت ہو جائے گی. آپ نے معاف کر دیا, کہا میں نے معاف کیا. لیکن بشر برا ابن معرور شہید ہو گئے تو آپ نے ان کے مالکوں کے, ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا, ان نے ان کو قتل کر دیا, اس عورت کو. یہی وہ زہر تھا جو پیغمبر سلام کو پوری زندگی جس نے تکلیف دی ہے. اس لیے آپ کی موت شہادت ہوئی. یہ جو کتاب المغازی ہے وسلم کی وفات پر جا کر اس ختم ہوتا ہے, وہاں پر فرماتے وہ عائشہ وہ زہر میری گردن کی رگیں کاٹ رہا ہے, وہ زہر وسلم کی جسم میں رہا. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے پیغمبر سلام کی وفات شہادت سے ہوئی, کیونکہ اس وقت تمنا کی تھی کہ میں شہید کیا جاؤں, اور نبی کی تمنا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے. تو آپ بھی شہید ہوئے, اور آپ نے دیکھا پیچھے آپ نے پڑھا کہ حضرت سعد ابن عبادہ کو جو زخم لگا وہ دعا کرتے رہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو اسی زخم میں مروں تاکہ میں شہید ہو جاؤں, شہادت سے منوں. وہی جو زہر دیا گیا آپ کو شہید کرنے کے لیے, اور غزوہ خیبر میں جنگ کی حالت میں, وہ بھی ایک ہتھیار ہے. یہ بھی ایک ہتھیار ہے, جس طرح تیر تفنگ ہتھیار, اس طرح زہر بھی ایک ہتھیار ہے. اور وہی پیغمبر سلام پر آخری وقت تک فرمایا قطیہ ابہری, فرمایا میری گردن کی شہ رگ ایشا
کٹ رہی ہے، اس رگیں اس زہر نے کاٹ دی. زندگی میں چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوی تھے اور وہ مغلوب رہا، لیکن جب کمزور ہوئے تو اس نے رگیں کاٹ دیں. یہ رگیں وسلم کی کٹ گئی تھیں، اس لیے آپ کی موت شہادت تھی. تو یہ وہ واقعہ ہے جو بیان کیا، اس پر پورا کیا ہے. چلو بس